ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور قابل قدر دوستوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، سبحان اللہ، جس میں اللہ رب العزت نے کفار و منکرین کی علامات کا ذکر فرمایا اور اس انکار پر انہیں عذاب شدید کی وعید سنائی، اس کا بیان ہم کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب عظیم ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ اللہ کی ذات نے پہلے آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک پہلے اپنے اولیاء کی صفات کا بیان کیا، جو متقین تھے، اللہ کے دوست تھے، ان لوگوں کی صفات کا بیان ہوا، اور آیت نمبر 6 سے لے کر 7 تک جو اللہ اور اس کے پیارے رسول کے دشمن ہیں، اعداء ہیں، ان کی علامات کا بیان اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا، اور اللہ پاک کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ پاک نے جو متقین کی صفات کے بعد کفار کی علامات کا ذکر کیا، یہ بات بھی حکمت سے خالی نہیں۔ ایسا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ ایمان والے جب متقین کی صفات کا اور ان کی علامات کا تذکرہ پڑھیں اور آگے کفار کی علامات کا تذکرہ پڑھیں اور ان میں موازنہ کریں، تو ان کی روشنی میں وہ اپنے اندر جھانک سکیں کہ میرے اندر کون سی علامات پائی جا رہی، یا کن علامات کو میں نے چھوڑنا ہے اور کن علامات کو میں نے اختیار کرنا ہے۔
تو دوستو ایمان والوں کی پہلی علامت یہ تھی کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ بن دیکھے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے، بن دیکھے۔ اور ادھر فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا۔ کفر کیا ہے دوستو؟ اللہ کی توحید اور آقا کی رسالت اور نبوت کا انکار کفر ہے۔ موازنہ کرتے آئے، وہ ایمان والوں کی صفات یہ تھی کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا انہوں نے بغیر چنو چرا کیے، بغیر طلب کی کوئی دلیل طلب کیے، آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیا۔ اور جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سارے کافر آ گئے، میں نقطہ ایمانی وہاں سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ اولئک علی ھدی الذین یؤمنون بالغیب، یہ دوستو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین اور علی المرتضیٰ، حضرت بلال، حضرت حباب، حضرت حبیب، یہ حضور کے غلاموں کے لیے ان کی صفات کا بیان ہے۔ اور یہ جو ان الذین کفروا، یہ آیات جو نازل ہوں یہ ابو جہل اور ابو لہب کے لیے نازل ہوئی، ان کے حق میں نزول ہوا ان کا۔ ابو جہل اس کا نام نہ تھا، اس کا نام تھا عمر بن ہشام۔ کیا نام تھا؟ عمر بن ہشام۔ تو دوستو دیکھو کتنا کرم اللہ کی ذات، جنہوں نے محبوب کی بات کو بن دیکھے مان لیا، بغیر چونو چرا کیے، بغیر دلیل طلب کیے، وہ ابو بکر سے صدیق اکبر بن گئے۔ اور جس نے دیکھ کر بھی نہ مانا وہ عمر بن ہشام تھا، وہ قیامت تک ابو جہل بن گیا۔ ابو جہل کا معنی ہے جہالت کا باپ۔ کیا معنی ہے؟ جہالت کا باپ۔ دیکھیے وہ علامت، پھر مومن کی علامت یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے پیارے رسول کی بات کو بغیر چونو چرا کیے تسلیم کر لے، دلیل طلب نہ کرے۔ بھائی حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ رات کو معراج کیا وہ واقعہ پیش آیا یا نہ آیا، یہ نہیں پوچھا۔ جب حضور کا نام نامی اس میں گرامی آ گیا تو فرمایا پھر کافروں سارے گواہ ہو جاؤ، سب سے پہلے ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب، بن دیکھے حضور کی بات کو مان لینا۔ اور دوسری جو علامت تھی ایمان والوں کی وہ تھی اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، یعنی نماز کو تمام حقوق اور آداب کے ساتھ اس کو ادا کرنا، جس طرح کربلا کے میدان میں حضرت امام علی مقام نے ادا کی، اقامت صلاۃ پر عمل کیا ہے۔ یہ فرمایا میں باطل، ظالم، جابر اور شریعت کا باغی، نماز کا باغی اور قرآن سے انحراف کرنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ سر تن سے جدا ہو جائے گا لیکن اس کے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ یہ ہے اقامت صلاۃ۔ یہ کفار کلیتاً اس کے انکاری۔ پھر آگے آیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفاق فی سبیل اللہ۔ جو مومنین کی تیسری علامت بنوائی گئی وہ کیا تھی؟ انفاق، اللہ کے رستے میں خرچ کرنا۔ اور کفار کی علامت بھی ساتھ دیکھ لو، ان الذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا۔ یہ حضور کے غلام سرکار نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لے آؤ جوڑ کر لانا ہے، تو سارے صحابہ اٹھ گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق عرض کرنے لگے میں ہر معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق سے پیچھے رہ جاتا ہوں، اے عمر آج میں دیکھوں گا تجھ سے کون آگے بڑھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے کام میں رش کرنا یہ سنت صحابہ ہے۔ حضرت عمر فاروق گئے اور آدھا سامان لے کر مسجد نبوی میں لا کر سب سے پہلے ڈیر لگا دیا،
اور دیکھنے لگے کہ کون ہے جو میرے مجھ سے آگے بڑھتا ہے۔ اتنی دیر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا تو ایک روایت میں آپ کا قمیض بھی اترا ہوا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ما بکیت لأہلک یا ابا بکر، ما بکیت لأہلک، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا بکیت لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے آپ کا قمیض بھی اترا ہوا تھا۔ اس حال میں جب اللہ کی ذات نے دیکھا تو فرمایا جاؤ جبریل میرے پیارے حبیب کو میرا سلام کہنا، اور سلام کے بعد میرے پیارے محبوب سے کہنا کہ میری طرف سے ابو بکر کو سلام دے دے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیونکہ جس سے اللہ ڈائریکٹ بات کر لے وہ رب کا نبی بنتا ہے، وہ رب کا، وہ سارے بولو یار بھائی، جس سے اللہ ہم کلام ہو جائے، ڈائریکٹ خطاب ہو جائے، وہ رب کا نبی ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ شان، اللہ نے فرمایا میرے پیارے حبیب سے فرما دے، جا کر جبریل کو حکم دیا کہ میرے ابو بکر سے، ابو بکر کو میرا سلام کہے، اور ابو بکر سے پوچھے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے پیارے حبیب ابو بکر سے پوچھو کہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے؟ یہ قمیض بھی اترا ہوا، سب کچھ محبوب کے نام پر قربان کر دیا۔ جب یہ بات ہوئی کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ابو بکر میرا خدا تجھے یہ سلام بھیج رہا ہے، اور میرا اللہ پوچھتا ہے ابو بکر تو اس حال میں راضی ہے؟ خدا کی عزت کی قسم حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ابو بکر پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی، آپ اس طرح گھومے اور وجدانی کیفیت میں 3 بار کہا انا رادن انا رادن انا رادن، مولا ہاں میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ دوستو یہ ہے مما رزقناہم ينفقون، انفاق فی سبیل اللہ۔ اور ادھر کفار کی علامت دیکھو، یہ ہے مومن کی علامت، یہ ہے، میں ایک ایک لے رہا ہوں، حضرت عثمان ذو النورین کا نہیں لے رہا کہ حضور جب سرکار نے فرمایا لاؤ اسلام کے لیے، حضرت عثمان ذو النورین اٹھے، عرض کہ اللہ کے پیارے رسول اگر حکم ہو جائے تو کسی میرے پیر بھائی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی سارا اہتمام کرتا۔ گھر میں گئے، سارا سونا زیور ہیرے جواہرات لے آئے اور حضور کی گود میں لا کر رکھ دیے۔ میری سرکار اس طرح ہاتھ ڈالتے، اوپر اچھالتے اور دعائیں دیتے حضرت عثمان کو، فرمایا مولا آج کے بعد عثمان جو بھی کر جائے قیامت والے دن اس سے پوچھ گچھ نہ کرنا، اس سے نہ پوگی امتحان لینا۔ دوستو یہ ہے مومن کی صفت، متقی کی صفت، اولیاء اللہ کی صفت۔ اور دوسری طرف یہ کفار اور منافقین کا، دوستو کفار نے وہ جو حضور کی بارگاہ میں زیادہ مال لایا اس کو ریاکار کہا، اور جو کم لایا اس کا مذاق اڑایا۔ ان کے لیے، ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی والے لوگ۔ اور ان کے لیے فرمایا جنہوں نے مذاق اڑایا مومنین کا، جو مال کم لائے ان کا بھی مذاق، ان کو مذاق کرنے لگے، اور جو زیادہ لائے حضرت عبد الرحمن بن عوف، وہ ان کو کہا بڑا ریاکار ہے، یہ اپنا مال دکھاتا ہے لوگوں کو۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا میرے پیارے حبیب آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، میں لن یغفر اللہ لہم، اللہ کی ذات انہیں معاف نہیں کرے۔ اتنا جلال آ گیا۔ یہ تیسری علامت تھی انفاق فی سبیل اللہ۔ اور چوتھی علامت جو اللہ کی ذات نے مومنین کی کروائی، وہ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل علیہ، وحی، ایمان بالوحی۔ یہ مومنین ایمان، ان کا وحی پر ایمان تھا، بلکہ جو حضور پر نازل ہوا اس پر بھی، وما انزل من قبلک، اور جو پہلے آسمانی کتب کا نزول ہوا ان پر بھی اسی طرح ایمان والوں کا۔ اور ادھر دیکھیے کفار کی علامات، کافر یہ کہتے رات کو جوڑ لیتے استغفر اللہ نعوذ باللہ، اللہ کے پیارے محبوب رات کو باتیں جوڑ لیتے ہیں استغفر اللہ نعوذ باللہ، اور دن کو آ کر بیان کر دیتے۔
پھر دوستو پانچویں علامت گنوائی اللہ کی ذات نے وبالآخرۃ ھم یوقنون، ایقان بالآخرت، آخرت پر ان کا یقین ہے، آخرت کو اس طرح ایمان والے سامنے دیکھتے ہیں، اس لیے وہ اعمال صالحہ پر عمل پیرا رہتے ہیں، ان کا جی چاہتا ہے غریب کے لیے سہارا بن جائے، یتیم کے لیے سہارا بن جائے، کسی بیوہ کے لیے سہارا بن جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی تو مختصر سی زندگی ہے، زندگی تو 4 دن کی زندگی ہے، ان کا آخرت پر ایقان ہے کہ 4 دن کے بعد اس حکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہوں، لیکن کافر اس سے محروم ہے۔ فرمایا میرے پیارے حبیب ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، جو حق درمی پر اتر آئے ہیں، محبوب یہ نہ سمجھنا کہ آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی ہے، فرمایا نہیں، بد نصیب تو یہ ہے کہ جن کے دلوں پر اناد کے تالے لگ گئے ہیں اور جن کی سماعت پر بغض کے تالے لگ گئے ہیں اور جن کی آنکھوں پر گمراہی کے پردے پڑ گئے ہیں، بد نصیب تو یہ ہے، آپ کی تبلیغ میں کمی نہیں۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، جنہوں نے کفر کو اپنا لیا یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ نے یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، نہیں، ان کا اپنا انتخاب کے نتیجے میں، اپنے انتخاب کے نتیجے میں ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر، کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردے پڑ گئے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب عظیم ہے، جو میرے پیارے حبیب کو جو دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر بھی انکاری ہو رہے ہیں، فرمایا ان کا مقام نار جہنم ہے اور عذاب عظیم ہے۔ دوستو یہ کفار کی علامات ہیں، اللہ کی ذات اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو علامات صفات متقین کی اللہ پاک خیرات عطا فرمائے مرنے سے پہلے، اور یہ کفر کی علامات سے ہمیں بچ جانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دوستو یہ جو عناد ہے، یہ جو بغض ہے، یہ بغض اور عناد کی انتہا حق کو قبول کرنے سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ صلاحیت، حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کو سلب کر دیتی ہے انسان کے اندر، یہ علامات کفر ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں عناد اور بغض کینہ کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ